تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے حالات۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے لگ بھگ 4-5 جمعہ سے لگاتار سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک طرف سے آپ لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، ہم سب کو مرنا ہوگا، مر کر کے پھر ہمیں برزخی زندگی گزارنی ہوگی، جس کو ہم اور آپ قبر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم کرے گا، ساری چیزیں فنا اور ختم ہو جائے گی۔ اول سے لے کر آخر تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، سب کو اللہ تبارک و تعالی زندہ کرے گا، اپنے اپنے عملوں کا حساب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین میدان محشر کو قائم کرے گا، جس پر انسانوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کا حساب ہوگا۔ پھر میدان محشر کی تپیس، پھر میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے سن لیا اور اچھی طریقے سے جان لیا کہ ہم سب کو کس کس پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا حساب و کتاب جب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا، اگر ہم اور آپ اس دنیا میں اچھے عمل کیے ہوئے ہوں گے، اگر ہم اور آپ اچھا عمل اس دنیا میں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے فلاں بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ وہی ہم اور آپ اگر مرمانی زندگی گزاریں گے تو ہم اور آپ گنہگاروں میں شمار کیے جائیں گے، اور گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے، جہاں ہم سب کو جلنا ہوگا اگر اس دنیا کے اندر ہم اور آپ اچھے اعمال نہیں کریں گے۔ گنہگار لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے سروں کو گنہگار بندے جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے کہہ رہے ہوں گے کہ الہ العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، ہم اچھے عمل کریں گے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں دوبارہ دنیا میں آنے کا کوئی چانس نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہوں گے، الہ العالمین ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ واپس بھیج دے۔ الہ العالمین ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ الہ العالمین کے کس طریقے سے گناہگار بندوں کے لیے تو نے کیسا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ دنیا کے اندر علماء کرام تقریر کیا کرتے تھے، وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن ہم نے کبھی جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، ہم نے اس کی باتوں کی تصدیق نہیں کی، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جہنم کیسی ہوتی ہے، اس کے اندر تو نے کیا کیا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے اپنے نگاہوں سے دیکھ لیا ہے، وسمعنا، اور ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ تو ہمیں دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم صالح عمل کریں گے۔ انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، جب ہم اور آپ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جب ہم اور آپ
जहन्नमियों के अजाब को देख लेंगे, अपनी निगाहों से देखेंगे किस किस तरीके से जहन्नमियों को अजाब दिया जा रहा है। जहन्नमियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अज़ाब तैयार करके रखे हैं। जब हम और आप अपनी निगाहों से देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से कहोगे इलाहुल आलमीन हमें दोबारा दुनिया की तरफ भेज दे। हमने अपने आंखों से देख लिया है, अपने कानों से सुन लिया है, फरजिअना नअमल सालिहा, हमें दोबारा दुनिया की तरफ भेज दे, हम सालिह अमल करेंगे। इन्ना मूक़िनून, अब हमें यकीन हो गया है। मेरे भाइयों, वहाँ यकीन करने से कोई फायदा नहीं होगा। यकीन हमें दुनिया के अंदर करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गुनहगार बंदों के लिए अजाब तैयार करके रखा है। यकीन यहाँ होनी चाहिए, बगैर देखे हमें अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखनी चाहिए और फिर हमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। इंशाअल्लाह ताला जहन्नम से बच सकते हैं, लेकिन वहाँ जो हम और आप पछताएंगे, वहाँ पछता करके कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार करते हैं, उनका ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम रखा है। जहन्नम बहुत ही खतरनाक जगह है। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा तो एक बड़ी जोर की आवाज होगी और जहन्नम इस तरीके से जोश मार रही होगी क्या भी गुस्से की वजह से फट पड़ेगी। जहन्नम घात लगाए बैठा है। मेरे भाइयों, जैसे हम और आप इंतकाल होंगे, मरेंगे, हमें जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला दाखिल कर देगा अगर हम और आप इस दुनिया के अंदर अच्छे अमल नहीं करेंगे। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। जब अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर कोई गिरोह को जब डालेगा, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला बना करके नहीं भेजा गया था? क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया था? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कोई डराने वाला बना करके नहीं भेजा गया था? क्या तुम्हारे पास कुरान और हदीस की बातें नहीं पहुंची थी? क्या तुम्हारे पास कुरान की आयतें नहीं पहुंची थी? हम और आप कहेंगे बला, क्यों नहीं, लेकिन फकज़्ज़बना, हमने उसको झुठला दिया था। हमने दुनिया के अंदर झुठला दिया था और हम लोग ये कह रहे थे कि फकज़्ज़बना व क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई चीज नहीं नाज़िल की है। ये कुरान जो सुना रहे हो, ये हदीस जो सुना रहे हो, ये अपनी तरफ से बयान कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई चीज नाजिल नहीं की थी। ये हम और आप क़यामत के दिन कहेंगे, गुनहगार बंदे अल्लाह तबारक व तआला के सामने कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई चीज नहीं नाजिल की है। कज़्ज़बना व क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। और जो लोग दावत व तबलीग के काम क्या करते थे, जो लोगों को डराया करते थे, जो दीन का प्रचार क्या करते थे, हम लोग उल्टा ही उनको कह देते थे कि तुम ही बहुत बड़े गुमराही में, तुम ही बहुत बड़े गुमराही में हो। यानी ये जो नए दीन का प्रचार कर रहे हो, हम लोग अपने बाप दादा से जो दीन लेकर, हम लोग अपने बाप दादा से जो दीन चलते आ रहा है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं और उसी मुताबिक अमल कर रहे हैं। लिहाजा ये नया दीन कहाँ से ला रहे हो? और जो नया दीन जो लेकर के आते थे, हम लोग उसी को कह देते थे कि तुम ही लोग बहुत बड़े गुमराही हैं। तो मेरे भाइयों, जब हम और आप गुनहगार लोग जब अपनी गलती का एतराफ कर लेंगे, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने जुर्म का कबूल कर लेंगे, अपने गुनाहों को मान लेंगे कि हाँ हम दुनिया के अंदर ऐसा करते थे, हाँ हम दुनिया के अंदर फला फला अमल क्या करते थे, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। जब गुनहगार लोग अपने गुनाहों का एतराफ कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, जहन्नमियों दूर हो जाओ मेरे सामने से, हट जाओ मेरे सामने से। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर
ہمیں جہنم سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور جہنم سے بچاؤ کے لیے ہمیں اچھے اعمال کرنی ہوگی، جو ہمیں قرآن و حدیث کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق ہم عمل کریں گے، جہنم سے انشاءاللہ تعالی ہم بچ جائیں گے۔ جہنم بڑی خوفناک اور خطرناک جگہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی چیز کی گرنے کی آواز سنی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس چیز کی آواز ہے؟ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے۔ اللہ رب العالمین اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اب یہ 70 سال بعد جا کر کے جہنم کی تہ میں پہنچا ہوا ہے۔ یعنی جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے منہ میں کوئی چیز گراتا ہے تو 70 سال بعد جہنم کی کھائی میں جا کر کے پہنچتا ہے۔ جہنم کی تہ میں، جہنم کے نچلے حصے میں 70 سال کے بعد پہنچتا ہے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کس قدر سے، جہنم کی گہرائی کس قدر ہے۔ اور جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے لیے کون کون سے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور بچھو کو پیدا کیا ہے۔ اونٹ کے برابر سانپ، خچر کے برابر بچھو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جہنمیوں کو کھانے کے لیے آگ کے کانٹے دیے جائیں گے جن سے نہ بھوک مٹے گا نہ پیٹ بھرے گا، پھر چلائیں گے تو انہیں گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس اٹکے ہوئے کھانے کو نیچے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو اس پر اللہ رب العالمین کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس سے چہرے کے قریب آتے ہی وہ چہرے کو بھون ڈالے گا، اور جب وہ پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ کی اتڑیوں کو کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ جہنمی انتہائی بدصورت اور سیاہ بنے ہوئے ہوں گے، وہ موت موت پکاریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی، وہ رونا چاہیں گے لیکن رو نہ سکیں گے کیونکہ آنسو ختم ہو جائے گی۔ آنسو بہنے کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا، آنسو بہنے کی جگہ نہر اور نالے کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے۔ میرے بھائیو، جہنمیوں کا بہت برا حال کل قیامت کے دن ہوگا اگر اس دنیا کے اندر وہ اچھے اعمال نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ موقع کو غنیمت سمجھنی چاہیے اور وہی بیکار نہیں جانے دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل النار الا شقیہ، جہنم میں کوئی شخص نہیں داخل کیا جائے گا مگر وہ جو بدبخت ہوگا۔ لا يدخل النار الا شقیہ، جہنم میں کوئی نہیں داخل ہوگا مگر بدبخت۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدبخت سے کون لوگ مراد ہیں؟ آخر بدبخت جو ہے، بدبخت کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا تو بدبخت سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يعمل للہ بداعت ولم یترک لہ بمعصیہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اچھے عمل نہ کرے اور جو اللہ کی خوشنودی کے لیے جو گناہوں کو ترک نہ کرے وہ بدبخت ہوتا ہے۔ یعنی جو قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے، اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر اسی کو بدبخت کہا گیا ہے۔ میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر ہم اور آپ چل پھر رہے ہیں، جی رہے ہیں، ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ ہم اور آپ کہیں منمانی زندگی تو نہیں گزار رہے ہیں، ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پچھتانا پڑے۔ یہ مختصر جہنمیوں کے حالات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے
जहन्नमियों को मजा चखाएगा अगर वो इस दुनिया के अंदर अच्छे अमल नहीं करेंगे। और अगर हम और आप इस दुनिया के अंदर अच्छे अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों के लिए बहुत सारी नेमतें तैयार करके रखी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों के लिए बहुत सारी नेमतों को तैयार करके रखे हैं जिसको आज तक ना किसी आंख ने देखा है और ना ही किसी कान ने सुना है। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों के लिए तैयार करके रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को ऐसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे से नहरें बह रही होगी, जिसके नीचे से नहरें जारी होगी। और जन्नती लोग जब जन्नत में चले जाएंगे वो हमेशा हमेशा रहेंगे, वह हमेशा चैन और सुकून के साथ रहेंगे। उन्हें ना कोई परेशानी लायक होगी, ना उन्हें कोई मुसीबत लायक होगी, वो हमेशा आराम के साथ जिंदगी बसर करेंगे। जो अल्लाह तबारक व तआला एक मरतबा अगर उन्हें जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दिया, जन्नत की जिंदगी बड़ी मजे की जिंदगी होगी। हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि जो सबसे निचले दर्जे के जो जन्नती होंगे उसको अल्लाह तबारक व तआला क्या अता करेगा। बड़े बड़े जन्नती को हम और आप तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ़्सुन मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अ'युन। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार करके रखा है जो किसी आंख ने देखा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको छुपा करके रखा है। लेकिन जो सबसे निचले दर्जे के जन्नती होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जो सबसे निचले दर्जे के जो जन्नती होंगे, जाहिर सी बात है उसको अल्लाह तबारक व तआला बाद में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन निचले दर्जे के जन्नती को जब जन्नत में जाने का हुक्म दे देगा, उस शख्स से कहेगा कि यार सारे लोग जा चुके हैं, बहुत पहले सारे लोग निकल चुके हैं, जन्नत के अंदर अपने अपने जगह पर कब्जा कर चुके होंगे, लिहाजा मेरे लिए तो वहां कुछ बचा ही ना होगा। ये शख्स जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा जाओ तो अपने जन्नत में चले जाओ। ये शख्स जाएंगे, आधा दूर जाएगा, दिल में ख्याल होगा कि सारे लोग तो अपने अपने कब्जा करके बैठ चुके होंगे, हमारे लिए कोई जगह ना होगी, वहां तो पुर हो गया होगा, जन्नत भर गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला के पास आएंगे, इलाहुल आलमीन जन्नत तो बिल्कुल खचाखच भर चुका है, वहां कोई जगह नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि नहीं जाओ, तुम्हारे लिए वहां जगह है, जाओ तुम अपने जगह पर अपने जन्नत में चले जाओ। वो शख्स जाएगा, आधा दूर जाएगा, फिर उनके दिल में यही ख्याल आएगा कि जन्नत तो भर चुका होगा, वहां जाकर के कोई फायदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में फिर आकर के वही कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से क्या कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए दुनिया में बादशाहों की जो जिंदगी होती थी उस बादशाह की ममलिकत जैसे क्या तुम्हें ममलिकत बादशाहत क्या तुम्हें अता कर दिया जाए, उससे तुम राजी हो जाओगे। उस शख्स से कहेगा इलाहुल आलमीन मैं राजी हूँ, आप मुझे वो नवाज दीजिए, मुझे दे दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा क्या मैं तुम्हें उस जैसे दो ममलिकत क्यों ना मैं तुझे दे दूं। उस शख्स से कहेगा अल्लाह मैं खुश हूँ, राजी हूँ, आप जितना चाहे दे दें। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा मैं दुनिया के अंदर जिस तरीके से बादशाहों की जो जिंदगी होती थी उस तरीके से उतना मैं तुम्हें 10 उतना देता हूँ, जाओ तुम जन्नत के अंदर चैन और सुकून के साथ रहो। मेरे भाइयों, जन्नत के अंदर ये सबसे निचले जन्नती, जो सबसे निचले दर्जे के जो जन्नती होंगे उसका ये हाल है। जरा सोचो, जो ऊंचे मकाम के जन्नती होंगे उसके लिए क्या। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर जन्नतियों के लिए जो महल बनाए हैं, सोने और चांदी के महल अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार किया है। अगर एक ईंट सोने का तो दूसरा ऊंट चांदी का अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से तैयार किया है। और एक चीज जानते हैं भाई, जन्नत के अंदर भी बाजार लगेगा, बाजार जन्नत के अंदर भी लगेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब जन्नती लोग जुमे के दिन बाजार की तरफ निकलेंगे और जब बाजार में घूमेंगे
پھر جنت کے اندر ایک ہوا چلے گی جس سے جنت کی مٹی جنتیوں کے جسم پر لگیں گے، اور جب مٹی وہ جھاڑیں گے وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ جتنا خوبصورت پہلے تھا اس سے زیادہ خوبصورت وہ ہو جائیں گے۔ جب اپنے گھر وہ واپس آئیں گے، اپنے جنت کے اندر جب واپس آئیں گے، اپنی حوروں کے پاس جب واپس آئیں گے، اپنی بیویوں کے پاس جب وہ واپس آئیں گے تو ان کی بیوی، ان کی حوریں کہیں گے اللہ کی قسم جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے اس سے زیادہ آپ خوبصورت ہو کر کے لوٹے ہیں۔ یہ جنت کی مٹی کا حال ہے، جنت کی مٹی کی خوشبو ہم اور آپ جو کستوری جو استعمال کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ خوشبودار جنت کی مٹی ہوں گے۔ اور جنت کی مٹی کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو جسم پر اگر پڑیں گے تو ہم اور آپ جتنے خوبصورت جنت کے اندر ہوں گے اس سے بھی زیادہ خوبصورت وہ مٹی پر جانے کے بعد ہوگا۔ اور ایک چیز بتا کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا، جنت کے اندر جو سب سے لاسٹ میں جو اس شخص کو داخل کیا جائے گا اس شخص کا حال کیسا ہوگا؟ جنت کے اندر جو سب سے لاسٹ میں جو داخل کیا جائے گا اس شخص کا حال کیسا ہوگا؟ ایک شخص ہوگا جو اس دنیا کے اندر گناہ کا کام کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھا عمل بھی کرتا تھا۔ وہ گناہوں کی سزا جہنم کے اندر کاٹ رہی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں الہ العالمین تو ہمیں جہنم سے بچا لے، الہ العالمین تو ہمیں اس آگ سے چھٹکارا دے دے۔ چنانچہ وہ اپنے سزا بھگت لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا میں تخفیف کر دیتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے، اور اس شخص کو چلتے پھرتے کبھی چلتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی لڑکھڑا کر کے چلتا ہے، اور اسی طریقے سے چلتے گھسیٹتے وہ جہنم کو پار کر لے گا، جہنم کو عبور کر لے گا۔ اور جب جہنم کو پار کرے گا پھر اس کے سامنے جنت کے ایک درخت کو حاضر کیا جائے گا۔ جب وہ شخص اس درخت کو دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں الہ العالمین ہمیں اس درخت کے قریب کر دیجئے۔ اے اللہ تیرا بڑا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تم نے ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دیا، الہ العالمین ہم پر اتنا احسان کر دے کہ ہمیں وہ درخت کے قریب کر دے تاکہ ہم اس سائے میں تھوڑی دیر بیٹھ لیں، اور اس سائے کے نیچے جو پانی جو بہ رہے ہیں اس پانی سے ہم اپنے پیاس کو بجھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس درخت کے قریب کر دے گا، اللہ رب العالمین اس شخص کو اس درخت کے قریب کر دے گا۔ جیسے ہی وہ پانی پئیں گے اتنے میں اس سے بھی زیادہ اچھا اور ایک درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر کرے گا۔ وہ گناہگار لوگ جس کو اللہ رب العالمین سب سے لاسٹ میں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے وہ پھر اللہ رب العالمین سے کہیں گے الہ العالمین تو ہمیں اس درخت کے قریب کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ابھی تک تو نے کہا تھا کہ ہمیں جہنم سے نکال دیجئے، ہم نے تمہیں جہنم سے نکال دیا، پھر کہا کہ وہ درخت کے قریب کر دیجئے، ہم نے اس درخت کے قریب کر دیا، اب یہ کہہ رہے ہو کہ واہ فلاں درخت کے قریب کر دو۔ وہ شخص کہتا ہے الہ العالمین ہماری یہ اچھا پوری کر دیجئے، اس کے بعد پھر ہم کبھی دوسری اچھا تیسری اچھا ہم نہیں ظاہر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا۔ اتنے میں اللہ رب العالمین پھر جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت نازل فرمائے گا، ایک اور درخت وہ حاضر کرے گا۔ اب اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ کاش اس درخت کے قریب ہم چلے جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم بہت مرتبہ مانگ چکا ہوں کہ ہمیں اس درخت کے قریب کر دیجئے، اس درخت کے قریب کر دیجئے۔ اب ہم کس منہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے کہیں گے؟ لیکن پھر بھی وہ کہہ بیٹھتا ہے الہ العالمین لاسٹ اچھا میری پوری کر دے، ہمیں اس درخت کے قریب کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آخر میں کیا کروں؟ تمہارے سوال و جواب کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے، بتاؤ کیا کرنا ہوگا؟ جو تم بار بار سوال کیے جا رہے ہو کہ اس درخت کے قریب کر دو، اس درخت کے قریب کر دو، آخر یہ سوال و جواب کا سلسلہ کب پر ہوگا؟ کیا ہم تمہارے لیے دنیا کی بادشاہوں کی جو زندگی ہوتی تھی وہ تمہیں مملکت نہ دے دو اس طریقے سے؟ تو بندہ گناہگار بندہ کہتا ہے الہ العالمین تو ہم سے مذاق کیوں کر رہا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سے مذاق کیوں کر رہا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے، تو اتنا حدیث بیان کر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس دیتے ہیں۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ اب بتاؤ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حدیث بیان کرتے کرتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے جب کہا کہ وہ انسان جب کہہ رہا تھا کہ اللہ تو مجھ سے مذاق کیوں کر رہا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے، تو اللہ کے نبی بھی اتنے حدیث بیان کر کے ہنس دیے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہنس پڑا تھا اس وقت جب وہ شخص نے کہا تھا کہ اللہ تو کیوں مذاق کر رہا ہے جبکہ تو اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہنس دیا تھا اس شخص کے یہ جملے سے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار بندوں کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا، لیکن گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ہم اور آپ نے بخوبی جان لیا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کو تو میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں نعمتوں کو ذکر تو نہیں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں۔ بہت ساری نعمتوں میں سے ان کی ایک نعمت یہ ہوگی کہ جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار کرے گا۔ یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں رہ کر کے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ کل قیامت کے دن ہمارا کام آئے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں رہ کر کے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت پکے سچے نماز کا پابند بنا۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہوں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ علیہ البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔